ایک ہجوم بھرا بازار جہاں ایک غریب لڑکا حارث اپنے گھر کے لیے دن رات گھڑیاں ٹھیک کرتا ہے، اپنی چھوٹی سی دکان میں اعتبار کی بنیاد رکھتا ہے۔ لیکن جب ایک اجنبی لڑکی حیات ایک پرانی گھڑی کے راز کے ساتھ آتی ہے تو حارث کا وقت ایک طوفان میں جا گرتا ہے۔ کیا اس کا سچ جیت پائے گا؟ یہ جاننے کے لیے مکمل کہانی دیکھیں۔ شہری نور کا بازار رنگ برنگی دکانوں، خوشبوؤں سے مہکتی گلیوں اور ہر قدم پر انسانوں کے شور و غل سے بھرا ہوا تھا۔ اس ہنگامے کے بیچ ایک چھوٹی سی دکان تھی حارث کی، جہاں صرف گھڑیاں نہیں بلکہ اعتبار بھی ٹکتا تھا۔ حارث 26 سال کا ایک نوجوان تھا جو اس دکان کا مالک تھا۔ اس کا چہرہ سادہ مگر آنکھیں گہری تھیں، گویا وہ وقت کے ہر لمحے کو پڑھ سکتا ہو۔ یہ دکان اسے نانی اماں زبیدہ کی طرف سے وراثت میں ملی تھی۔ ساتھ ہی ایک نصیحت: حارث، وقت سے بڑا کوئی رفیق نہیں اور امانت سے قیمتی کوئی خزانہ نہیں۔ دکان ایک پرانے مکان میں قائم تھی جہاں لکڑی کی الماریوں میں گھڑیاں سجی ہوئی تھیں۔ ہر گھڑی کے پیچھے ایک داستان چھپی ہوتی، کوئی قدیم میراث، کوئی محبت کا تحفہ یا کوئی یاد کا نشان۔ حارث کے پاس ایک خاص ہنر تھا، وہ صرف گھڑیاں نہیں بلکہ ٹوٹے دل بھی جوڑ لیا کرتا۔ ایک دن جب وہ اپنی دکان کی دراز صاف کر رہا تھا، اسے نانی اماں کا ایک پرانا خط ملا۔ خط میں لکھا تھا: وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے، بس تو اپنی امانت کو محبت سے سنبھال۔ یہ الفاظ حارث کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ دکان کو صرف کاروبار کا ذریعہ نہیں بلکہ بازار کے لیے امید کا مرکز بنائے گا۔ اس نے ہر گھڑی کو شدت سے مرمت کرنا شروع کیا، اور اگر کوئی شخص مالی تنگی کے باعث گھڑی چھوڑ دیتا تو حارث وہ گھڑی مفت میں ٹھیک کر دیتا۔ دکان کے باہر اس نے ایک تختی لٹکا دی: یہاں وقت اور اعتبار دونوں زندہ رہتے ہیں۔ یہ تختی بازار بھر میں مشہور ہو گئی۔ پھر ایک دن چھوٹا سا لڑکا زین آیا، جس کے ہاتھ میں ایک پرانی گھڑی تھی جو اس کے والد کی نشانی تھی۔ والد مزدور تھے اور ایک حادثے میں دنیا سے چلے گئے تھے۔ حارث نے زین کو شربت پلایا، 2 دن گھڑی پر محنت کی، اور جب گھڑی چلنے لگی تو زین کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ حارث نے گھڑی کے ساتھ ایک پرچی دی: یہ وقت تیرا ہے، اسے محبت سے سنبھال۔ زین نے گلے لگاتے ہوئے کہا: بھائی، تم نے میرے والد کو واپس لا دیا۔ پھر ایک شام ایک لڑکی حیات آئی جس کے ہاتھ میں ایک سنہری ڈائل والی قدیم گھڑی تھی۔ اس نے کہا: کیا تم اسے ٹھیک کر سکتے ہو؟ یہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ حارث نے گھڑی کو بغور دیکھا اور بغیر سوال کیے مرمت کا وعدہ کر لیا۔ گھڑی کے اندر چھوٹا سا جملہ لکھا تھا: وقت سچ کا ہے۔ حارث نے اپنی نانی کے اوزار اٹھائے اور مرمت شروع کی۔ یہ گھڑی پیچیدہ تھی، پوری رات لگ گئی، لیکن ایک روشنی دل میں جاگی ہوئی تھی۔ اس دوران بازار کے طاقتور تاجر سعید ملک اور اس کی چالاک بیٹی عائشہ حارث کو ناکام بنانے کی سازش کرنے لگے۔ سعید نے ایک قیمتی گھڑی دی اور دھمکی دی کہ اگر گھڑی خراب ہوئی تو دکان تباہ کر دوں گا۔ حارث نے محنت سے گھڑی کو ٹھیک کیا، مگر سعید نے جھوٹا الزام لگایا کہ موتی بدل دیے گئے ہیں۔ بازار کے لوگوں نے حارث پر شک کیا، مگر اس نے دکان کی ویڈیو فوٹیج دکھائی جس سے اس کی بےگناہی ثابت ہو گئی۔ سعید نے معافی مانگی۔ 2 دن بعد حیات واپس آئی۔ اس نے گھڑی لی اور کہا: تم نے صرف گھڑی نہیں، میری ایک یاد کو زندگی بخشی۔ جب حارث نے پوچھا کہ یہ گھڑی کس کی ہے، حیات نے آہ بھری اور کہا: یہ میرے والد کی ہے جو اب دنیا میں نہیں رہے۔ پھر وہ چلی گئی، مگر حارث کے دل میں تجسس جاگ اٹھا۔ حارث نے دکان میں امانت کارنر بنایا جہاں وہ جھگڑے سلجھاتا، بچوں کے لیے وقت کی کلاس شروع کی جہاں وہ گھڑیاں بنانا سکھاتا اور اخلاقی سبق بھی دیتا۔ حیات دوبارہ آئی ایک اور قدیم گھڑی کے ساتھ۔ اس بار وہ اس کی والدہ کی تھی۔ گھڑی کے پیچھے لکھا تھا: سچ کا وقت ہمیشہ آتا ہے۔ حارث نے مرمت شروع کی۔ اس دوران عائشہ نے ایک نئی سازش رچائی، ایک جھوٹی افواہ پھیلائی کہ حارث جعلی گھڑیاں بیچتا ہے، مگر حارث نے سچائی سے مقابلہ کیا اور دکان کے باہر نیا تختی لگا دیا: سچ کا وقت یہی ہے۔ پھر ایک دن سرپنچ بابا خلیل کی گھڑی غائب ہوئی اور الزام حارث پر لگا، مگر دکان کی فوٹیج سے ثابت ہوا کہ عائشہ نے گھڑی چھپائی تھی۔ حارث نے سب کے سامنے سچ ظاہر کیا اور عائشہ نے معافی مانگی۔
ایک دن حیات آئی اور کہنے لگی، اب میں تمہیں اپنی ساری داستان سنانا چاہتی ہوں۔ حیات نے بتایا کہ اس کے والدین ایک دیہی علاقے میں گھڑیاں بناتے تھے اور آگ لگنے سے دونوں وفات پا گئے۔ وہ ان کی یادگار گھڑیاں لے کر شہر آئی اور یقین تھا کہ شاید حارث ان کے خواب کو حقیقت دے سکے۔ اس نے چھوٹے چھوٹے پرزوں کے ساتھ بنی گھڑیاں حارث کو سونپیں اور کہا، یہ محبت، امید اور صبر کے لیے ہیں، لوگوں میں بانٹ دو۔ حارث نے کہا، یہ گھڑیاں اب صرف تمہاری نہیں، پورے بازار کی امانت ہیں۔ مگر سعید نے آخری سازش کی، بازار کا بڑا حصہ خریدنے کی کوشش کی۔ حارث نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، یہ دکان میری نہیں، ہم سب کی ہے۔ بازار کے لوگ، بچے، بزرگ سب حارث کے ساتھ ہو گئے۔ حیات نے صحافی کو بلایا، کہانی اخبار میں چھپی اور لوگوں نے سڑکوں پر احتجاج کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سعید کو شکست ہوئی۔ آخرکار حارث اور حیات نے وقت کا میلہ شروع کیا، جہاں ہر گھڑی کے ساتھ ایک کہانی ہوتی، ایک پیغام ہوتا۔ یہ وقت بھروسے کا ہے۔ بازار اب صرف سودا نہیں بلکہ ایک خاندان بن چکا تھا۔ ایک دن حارث نے نانی اماں کا آخری خط پڑھا۔ وقت کا نور وہی پھیلاتا ہے جو دل سے جیتا ہے۔ اس کی نظر حیات پر پڑی جو بچوں کو گھڑیاں سکھا رہی تھی۔ آج حارث کا وقت ایک کہانی بن چکا ہے جو شہر نور کے ہر دل میں دھڑکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں